سبائی آج بھی روپ بدلے ہوئے ہیں، اندر سے یہودی ہیں یہ، خواہ وہ کوئی امام مسجد ہے یا امام کعبہ ہے. اللہ اکبر. جو اہل بیت کی سیرت پر نہیں ہے وہ 100% جھوٹا ہے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیت کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرات دیوکار، پچھلے دنوں ابھی ہم نے ایک عبداللہ بن سبا اور اس کا شیعہ کتب رجال کی روشنی میں ہم نے ایک جائزہ پیش کیا ایک تاریخی لحاظ سے کہ عبداللہ بن سبا کون تھا اور اس کے لچھن کیا تھے، کرتا کیا تھا. یعنی یہ سب سے پہلا شخص وہ تھا. ہم نے اس موضوع کو تختہ مشق اس لیے بنایا کیونکہ یہ پہلا وہ شخص تھا، اول ممن اظہر الطعن علی ابی بکر و عمر و صحابہ و تبرع علیہم. شیعہ کتب حدیث کے اندر یہ عبارت میں نے پڑھی ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے بالخصوص حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ پر طعن و تشنیع کا یہ موجد تھا، ایجاد کیا جس نے اس طرز عمل کو، اور صحابہ کے اوپر یہ تبرع کرتا تھا. آج کے دور میں ہم نے یہ جو پروگرام کیا، آج کے دور میں جو بندہ صحابہ پر تبرع کرتا ہے یا طعن و تشنیع کرتا ہے وہ حقیقت میں عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے، اسی کا وہ خمیر ہے، اسی کا وہ تخم ہے. تو بعض لوگوں کو ہماری اس ویڈیو کے اوپر بڑے سیخ پا ہوئے، جواب تو ان کو بن نہ پایا ان سے، تو انہوں نے پھر کومنٹس میں، تعلیقات میں انہوں نے طرح طرح کے جملے کسے. حضرات ذیوکار، میں یہاں پہ آپ کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ کوئی ہماری بات سے اختلاف کرتا ہے تو سو بسم اللہ، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اختلاف ہو تو دلیل کی بنیاد پہ ہو، اختلاف ہو تو قواعد و اصول کی بنیاد پہ ہو. یہ نہ ہو کہ اپنی ذاتیات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ علماء کرام کو اور آپ کے سامنے جو حق بیانی کر رہے ہیں ان کو آپ جناب رگڑا ایسے لگانا شروع کر دیں. آج ہم نے اسی گزشتہ سے پیوستہ موضوع پر یہ جو تعلیقات اور کمنٹس آئے ہیں اسی کمنٹس کے اوپر ہم نے حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر صداقت علی فریدی صاحب کو ایک مرتبہ پھر دعوت گفتار دی ہے تاکہ وہ اس پر شرح و بسط کے ساتھ مزید توضیح کریں کہ کیا عبداللہ بن سبا کا مولا علی کے ساتھ اس نے یہ جو کہا ہے. بعض لوگ چونکہ کہتے ہیں کہ اس نے صرف یہ دعوی الوہیت مولا علی کے بارے میں کیا تھا اور اس کا کوئی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی ہم ڈاکٹر صاحب کی رائے جانیں گے. اور دوسرے نمبر پر عبداللہ بن سبا ایک کریکٹر ہے، ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، یہ ایک افسانہ ہے، یہ ایک فکشن سٹوری ہے. اس حوالے سے ہم اپنے محترم ڈاکٹر صاحب کو ہم نے ایک مرتبہ پھر آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے تاکہ وہ اس کی شرح و بسط کے ساتھ مزید عوام الناس کے لیے توضیح بیان کرے. السلام علیکم سر. بسم اللہ السلام ورحمۃ اللہ. سر، آپ نے جو کمنٹس تھے ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لوگوں کی آراء کے متعلق بھی میں نے آپ کو آگہی فراہم کر دی، اور 2-3 کویسچنز بھی ہیں، ان کا آپ کیا اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی پہلے گفتگو کی ہے جی، وہ اپنے خیال سے نہیں کی، وہ علمی بنیادوں پر کی ہے اور دلیل کی عظمت میں کی ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ بات وہی قابل قبول ہوتی ہے، قابل فہم ہوتی ہے جس کے پیچھے دلیل ہو. جی اور اگر کوئی معارضہ کرنا چاہتا ہے تو معارضے پر بھی دلیل ہی ہوتی ہے. جی، دلیل ہی ہوتی ہے. بلا دلیل نہ بات کرنی جائز ہے نہ سننی جائز ہے. ٹھیک ہے. جو بلا دلیل بات کرتا ہے اس کا اپنا خیال ہے یا یاغا گوئی ہے یا وہ عصبیت سے بھرا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کو دیسی زبان میں بک بک کہہ لو. ہاں، یہ ہم نے دیکھا ہے. ہاں جی. تو یہ جو لوگوں نے کہا، ایک سوال جو ہے اس میں معقولیت ہے کہ عبداللہ بن سبا صرف افسانوی حیثیت ہے، افسانوی تاریخی کوئی حقیقت نہیں، افسانہ ہے. ٹھیک ہے. اس پر 3 جلدوں کا جناب والا مرتضیٰ عسکری جو ہے ان کی کتاب کے حوالے سے میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں.
گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم جن علوم سے ہم نے اس کا وجود پیش کیا ہے، یہ علوم اس کو علوم رجال کہتے ہیں. ہاں یہ چھلنی ہے ٹھیک ہے. اصولی طور پر. جو حدیث اس چھلنی سے گزر کر جائے وہی حدیث قابل قبول ہوتی ہے. واہ ٹھیک ہے. یعنی مرتبہ علم میں قرآن کے بعد دوسرا تقدس جو ہوتا ہے وہ حدیث کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو صحت اور سقم کے دائرے میں دیکھ کر پرکھنا، جائزہ لینا کہ اس حدیث کا ثبوت کیسا ہے، اس کی دلالت کیسی ہے، متن کیسا ہے، سمجھا گی نا، اس کا مرکزی خیال کیسا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ علم پرکھتا ہے، علم رجال. ٹھیک ہے. تو جو حدیث کی صحت اور سقم میں پرکھنے کے لیے یہ چھلنی سے حدیث گزرے وہ حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو حدیث کو پرکھنے والا علم ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. سب سے مضبوط علم ہی یہی ہے. جیسے حدیث کا نقد و جرح کے اوپر ہاں جرح و تعدیل اور ساری چیزیں اس سے گزر، حدیث کا معیار کیا ہے؟ ہاں تو حدیث کی صحت کے لیے مطلب اس کی سند کا جائزہ ہوتا ہے کہ سند میں اتصال ہے راویوں کا، ٹھیک ہے. ان میں مواصلت پائی جائی گئی ہے یا ان کے اندر ملاقات کی کوئی صورت ہے. پھر اس کے بعد راوی کی ذاتی حیثیت کا دائرہ کار دیکھا جاتا ہے صحیح. کہ یہ عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، متقن بھی ہے، ثقہ بھی ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. صحیح. یہ علم اس سے بحث کرتا ہے. صحیح. تو ہم نے علماء اہل تشیع کے جو مسلم شخصیات ہیں ان کو پیش کیا، یعنی جن پر علماء اہل تشیع کا علم بیسڈ کرتا ہے. بیسڈ کرتا ہے. اس کے بغیر تشیع چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے اس علم کی بنا جو ہے وہ اہل سنت نے ڈالی ہے، ماشاءاللہ. کیونکہ رخنا ڈالا گیا تھا مطلب علوم حدیث کے اندر. تو اس کی چھان بین کے لیے پھر علماء حقہ ملے، تشیع سے ملے، تسنن سے ملے. انہوں نے مطلب ایک کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کارنامے کو آج گورا بھی سراہتا ہے کہ 16 لاکھ راویان حدیث کا بایو ڈیٹا جمع کرنا یہ مسلمانوں کے علوم میں یہ وہ علم ہے کہ اس کو اگر علوم کا سردار کہا جائے تو بھی کم ہے. کیا بات ہے کہ اتنا بایو ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر ساری چیزیں. تو میں نے یہ چیزیں جو ہیں جو بیان کی تھیں اس کو بالاسناد بیان کیا تھا. بالکل صحیح. صرف کتاب کے اقتباس پیش نہیں کیے تھے، ہم نے حدیث کی سند بیان کی تھی باقاعدہ. اس قول کے سند. پھر آج میں نے ان سندوں کا خود جائزہ لیا ہے اسی علم رجال کے اندر. اچھا یہ نئی بات ہے عوام الناس کے لیے. تو یہ راوی بھی سارے مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. کہ کسی راوی کے اندر روایت قول کے اندر اگر کوئی سکم محسوس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے مطلب اس پر تو اعتماد کی صورت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے الگ بات ہے. لیکن ہم نے وہ سارے روات جو ہیں وہ کیے ہیں جو اہل تشیع علماء کے ہاں، محققین کے علماء کے ہاں یہ مسلم شخصیات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سر وہ جو آپ نے ایک اسی علم کے بیس پر، اسی علم کی بنیاد پر آپ نے یہ مزید چیزیں جو ہیں مزید میں عرض کرتا ہوں اگر میں ان کو کھولوں تو 6 گھنٹے کا وقت درکار ہے. اچھا ہاں جی. آپ شارٹ تھوڑا سا کر دینا. وہ میں نے ایک شارٹ کٹ بتا دیا نا کہ ان کے ہاں، ان محققین کے ہاں، یا جو ان کا رجالی علم ہے، رجال توسی ہے، حدیث تیسری، جتنے بھی رجال کی کتابیں انہوں نے ان کی توثیق کی ہے، وثاقت اور ثقاہت پر اعتماد کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی معاملات کے اندر بھی تو وہی راوی ہیں. اور یہ ہم نے پہلے یہ کتاب پیش کی تھی آپ کے سامنے، قاموس الرجال. یہ مسلم کتاب ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ عدہ الشیخ فی رجالہ، شیخ صدوق نے اس کو اپنے رجال میں شمار کیا ہے. عبداللہ بن سبا کو. عبداللہ بن سبا. اب شیخ صدوق کی ثقاہت پر کوئی ہے مائی کا لال شیعہ جو انگلی اٹھا سکے؟ بالکل نہیں نا. تو ایسے ہی دیگر علماء جو ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص فی اصحاب علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کے اصحاب میں سے تھا، صحابی تھا، ان کا ساتھی تھا. اور پھر تیسری اس کی صورت یہ بیان کی کہ قائل الذی رجع الی الکفر ودر، یہ پہلا شخص ہے جو ان کے ساتھیوں میں سے کفر کی طرف آیا ہے. میں نے وہ انٹرو میں بھی بتا دیا. ٹھیک. اور آگے رجال کی ہی جو ہے. جی ٹھیک ہے. میں یہ کتاب دکھانا چاہوں گا کیونکہ بیچ میں کومنٹس میں یہ کچھ چیزیں بھی آئیں. یہ کتاب ہے جی قاموس الرجال، اس کا صفحہ نمبر ہے 366 اور جلد نمبر ہے 6. جلد نمبر 6 ہے. آگے یہ بات ہے کہ انہوں نے مختلف اسناد سے وہی باتیں بیان کی ہیں کہ جس وقت
یہ بھی ایک بات آئی ہے کہ یہ فلاں تھا، قریشی تھا، وہی قریشی نہیں، یہ یہودیہ کا بیٹا ہے ہاں اور بالکل کالی کا بیٹا ہے، صحیح. ٹھیک ہے نا، ابن السودا اسے کہتے ہیں. تو اس پر کسی بھی شخص نے، مطلب فون بھی کھلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے تشیع مجھے جانتے ہیں، تسنن بھی اللہ، جانتے ہیں. ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے تو میرے خیال میں ایران، عراق، جزائر، بحرین، لبنان، پاکستان. کسی شخص نے بھی سوائے اس کے کہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی ہو اور کوئی کلمہ نہیں کہا. تشیع کے علماء نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں، علماء تو آپ کو اپریشیٹ کریں، ہاں تحسین کریں، ہاں ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ سراہیں کہ آپ نے بڑا ایک اچھا یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. جی. اور بیچ میں ایرا گہرا ایک بیچ میں پتہ نہیں کون سا یہ منہ وہ لوگ اٹھا ہوتے کے، ہیں جس طرح کہتے ہیں نا ہوائی بیج، ٹھیک ہے، ہوا میں اڑتا ہوا بیج کہیں جا کر ٹھہر جائے صحیح. تو پھر غلطی پیدا ہوتا ہے. اور پھر میں یہاں پہ ناظرین کے سامنے ایک بات منصہ شعور پہ لانا چاہتا ہوں. جو لوگ پچھلی ایپیسوڈ کے اوپر جنہوں نے آبجیکشنز کیے، اعتراضات وارد کیے، میں حلفیہ بھی اگر یہ کہوں نا کہ انہوں نے ان کی جو ہم نے ریفرنسز دی ہیں حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، انہوں نے ان کتابوں کا منہ نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے کتابیں پڑھ کے ریفرنس پیش کی ہیں اور پھر انہوں دیکھ نے لیں، منہ تک نہیں دیکھا آپ ہوگا. موقع ہے، آپ دیکھ لیں. اچھا، جتنے بھی یہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال آتا ہے، جی جی، کسی بھی سوال کا علم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ بک بک کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، فضولیات بولی گئی ہیں، ٹھیک ہے، مراسی کا ٹائٹل تو دیا گیا پھر ہے. بھائی یہ باتیں وراثیوں کا جواب پھر عالم تو نہیں نہ دیتے، ہاں یہ بات طالب علم بالکل تو نہیں ٹھیک دیتے. ہے. مراثی کا جواب کوئی مراثی دے گا. ہاں تحقیق جو ہے اس طرح کی یاوہ گوئی کو نہیں مانتی. تحقیق علم کی دنیا میں دلیل کی حرمت کا احترام کرتی ہے، بجا فرمایا. خواہ وہ شیعہ تحقیق ہو، خواہ وہ سنی سنی تحقیق تحقیق ہو، کسی بھی منظرنامے کی کوئی تحقیق ہو کائنات میں. محقق جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اس کے سامنے، نہ ان کو بالکل اہمیت ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے جتنی بات کی ہے دلیل کی دنیا میں، بلکہ اسناد بیان کی ہیں، روایات بیان کی اور ہیں، کتابیں سامنے رکھی، کتابیں سامنے، مصادر سامنے رکھے ہیں. یہ بنیادی مصادر. وہ علامہ خوئی علیہ رحمہ کو چھوٹا بندہ ہے کوئی چھوٹا علامہ مفید کو چھوٹا بندہ ہے. یار. یہ تشیع نہیں، میں نے کہا تھا آپ پر جو اس طرح اعتراض کرتے ہیں، یہ تشیع نہیں ہے، یہ اسی حرام زادے کی حرامی اولاد ہے جیسے حضرت علی کو دھوکہ دیا ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں، تشیع جو مہذب تشیع ہے وہ دلیل کو مانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دلیل دیتا بھی ہے. ہاں، ایسا نہیں اور جو صحابہ کے اوپر تبرہ بھی نہیں کرتا. ہاں. ہاں تو یہ 4 چیزیں میں نے بتائی تھیں کہ یہ شخص 4 چیزوں میں پکڑا گیا. پہلی چیز یہ تھی کہ مولا کائنات کی الوہیت کا، اور یہ بھی اس نے شرارت کی. شرارت کی. لیکن حیرت ہے آج وہ شرارت مذہب ہے. اوئے ہوئے ہوئے. ساری نصیریت اسی شرارت کی اقتدا کر رہی ہے. اللہ اکبر. علی اللہ کہنے والے آج موجود ہیں، آپ کے لاہور میں پوری جماعت موجود ہے. اوئے ہوئے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ادھر جدھر گاؤں سے آپ تشریف لاتے ہیں، حویلی لکھا، جی جی. ادھر بھی اس قسم کے ہوں. وہ یہ چوتیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی نڈی ڈٹا نہیں ہوتا، جنہوں نے علم کو کبھی سونگا نہیں ہوتا، یا وہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، کرایہ دے کر ان سے یہ باتیں کی جاتی ہیں. چلیں جی. تو پھر ہم نے اس کی جب تحقیق کی، ریسرچ کی، میں نے اثر نا اس کا پھر جائزہ لیا کہ وہ بات پوری ثقافت کے ساتھ کر رہے ہیں. اہل علم جو ہیں اس کو پوری ثقافت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور علامہ کشی ہیں یا دیگر علماء ہیں، جتنے بھی رجالی علماء ہیں، ان سب نے بڑے پوری تحقیق کے ساتھ، چھان بین کے ساتھ. اور ایسے لوگوں، مثلاً میں نے بتایا تھا کہ علامہ حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں، ان کی شخصیت تو اتنی ہمارے ہاں محترم ہے کہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ کی نص سے اثنا عشری کے اندر 13ویں امام کی گنجائش ہوتی تو میں ان کو 13واں امام مانتا. شیخ مفید کو. شیخ مفید اتنا متقی اور مرتاز ہے نا، علامہ ابن حجر اسقلانی جیسا ایک اتنا بڑے قد والا بندہ ہے. ہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب میں نے 4 گواہیاں پیش کی تھیں. حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی گواہی، جی، انہوں نے اس کو آن کیا ہے کہ یہ خبیث ہمارا ہے اور اس کو میں نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی گواہی، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس وقت میں نے اس کمینے کے بارے میں سنا، فقامت کل شعرۃ فی جسدی، میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا، بال کھڑا ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی بات کہہ کر یہ زندہ کیسے ہے. تو پھر آپ نے اس پر لعنت کی. سبائیت پر لعنت کرنا واجب ایمانی ہے. کیا بات. یہ بات ذہن میں رکھیں.
جو سبائی پر لعنت نہیں کرتا شاید ہو سکتا ہے وہ خود لعنتی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس پر لعنت کی. امام علی علیہ السلام نے لعنت کی, امام زین العابدین علیہ السلام نے لعنت کی, امام باقر صادق, امام باقر محمد باقر علیہ السلام نے لعنت کی, امام جعفر صادق علیہ السلام نے لعنت کی ہے. 5 شخصیات ہیں. اور بھی باقی میں نے تلاش کی ہیں. ہر اہل بیت نے اس پر لعنت کی ہے. یعنی نام اس نے ان کا یوز کیا, استعمال کیا, ٹائٹل دین ان کا ادھیڑا. بس جس دین کی اساس کے لیے علی علیہ السلام بدر سے لے کر حنین تک سر کٹانے کے لیے رہے, اور پھر شب ابی طالب سے لے کر شب ہجرت کے تک مقتل نبوت پر سوتے رہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو اس اتنی بڑی جدوجہد اور ریاضت پر اس شخص نے حملہ کیا, اور پھر کربلا جو ہے وہ بھی اسی ٹائٹل پر برپا ہوئی. تو اتنے بڑے اثاثہ جو خرچ ہوا ہے اسلام پر اہل بیت علیہ السلام کا, اس کو یک لخت 2 لفظوں میں, اور وہ بھی ایسے چھپ کر. یہ جو سبائی ہے نا جی, یہ آپ کو معلوم ہوگے کہ اہل بیت کے ساتھ بڑے مخلص ہیں, اور جتنے حرامی یہ ہیں کائنات میں اتنا حرامی ہے ہی کوئی نہیں. میں نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے. یہ ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں جناب والا. جس وقت آتا ہے, کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں نا, اہل بیت کی حرمت کا معاملہ آ گیا, دین کی حرمت کا معاملہ آ گیا, علماء تشیع کھڑے ہیں سٹیج پر, اور علماء اہل تسنن کھڑے ہیں, کوئی یعنی اجتماعی کوئی سلسلہ آ گیا. پاکستان میں کئی مرتبہ ایجیٹیشنز ہوئی ہیں. صحیح. تو ہند میں نہ کوئی ذاکر وہاں آتا ہے, اچھا, نہ یہ سبائی آتے ہیں. ان کو پیسے آتے ہیں اور شرارت کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ان کی نیچر ہے. چونکہ ان کی نیچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہودیت ہے, یہ بائی برتھ یہودی ہیں, اور جو اموی دین والے ہیں وہ بائی پلینڈ یہودی ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا بات آپ نے کر دی. وہ ان کو پالا یہودیوں نے ہے. اس لیے دونوں کا خمیر ایک ہے. ان کو اہل بیت برداشت نہیں, ان کو اصحاب برداشت نہیں. حالانکہ آپ پیٹرن مین ریزن یہ. ہاں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تاریخی حقیقت عرض کر رہا ہوں, شاید ہی کسی کے دل دماغ میں یہ چیز ہو. جی, یہ کوئی مذہبی تشخص نہیں ہے. اچھا. ہاں, یہ اسلام کی آفاقی عظمت کے خلاف ایک مستقل یہودی سازش ہے. یہودی جب دیکھتا ہے کہ جناب والا اسلام کے سامنے, اس کی تعلیمات کے تقدس کے سامنے بھی کوئی ایسی تعلیمات نہیں جو تقابل کر سکے اس کے ساتھ. اسلام کی مقدس تقدس باب شخصیات میں ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو ہم مقابل میں پیش کر سکیں. مثلا مولا کائنات کے مقابلے میں کس کو لایا جا سکتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. علم کی عظمت میں, اخلاق کی عظمت میں, روحانیت کی عظمت میں, بہادری میں, کسی بھی طرح سے کوئی پوری کائنات میں یہودی تو کیا کسی قوم کے اندر نہیں ہے. اچھا, مسلمانوں کے اندر بھی نہیں ہے. کیا بات. اس ٹائٹل کے, یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مد مقابل. یعنی ان کرداروں کو جس وقت ہم ڈی گریڈ کر دیں گے, تو یہی کردار اسلام کی طاقت ہے. تو جب طاقت جو ہے وہ یعنی ہدف تنقید بن جائے گی, تو پھر مسلمانوں کے لیے صرف خواب خیال رہ جائے گا, باقی کچھ نہیں رہے گا, اسوہ نہیں رہے گا. صحیح. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یعنی بنو امیہ کے لوگوں نے جس وقت گالی گلوچ لان تان کی, ان سے پوچھا کیا, یہ جو لانتی تھا نا مروان بن الحکم, خود ملعون ہے, اس کا باپ بھی ملعون ہے, اور زبان رسالت سے ان پر لعنت ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگ آج بھی اس کی تقریم کرتے ہیں, اور بخاری کا وہ مستقل راوی ہے. یہ شرمناک پہلو ہے. ان سے خدا پوچھے گا, زہرا پاک علیہ السلام کی حرمت پر زبان درازی کرنے والے کو تم نے قابل اعتماد کیسے سمجھا ہے؟ یہ جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو زخمی کرنے کے مترادف ہے. میری بیٹی کو کوئی بات کہے تو میں اس کی انتڑی نکال کر رکھ دوں. رسول کی بیٹی اتنی سستی ہے جس کا جو چاہے جیسے چاہے کرتا رہے, کہتا رہے. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال تو اس ٹائٹل پر امویوں کو انہوں نے گریس لگائی کہ تم نے ان کو, کیونکہ یہ تمہارے شریک ہیں, فریق ہیں, مد مقابل ہیں, تم نے بنی ہاشم کو اٹھنے نہیں دینا. اب میدانوں میں تو وہ آ گئے, یہ شہید بھی ہو گئے سارے, لیکن ان کی شہادتیں پھر اسلام کی طاقت بن گئیں. واہ. اہل بیت علیہ السلام کی اثار الوفا کی قربانیاں جو ہیں طاقت اسلام بن کر ابھری, اور آج تک وہ اسلام میں ایز اے آکسیجن ہے. ورنہ یہ نقش خیال رہ جاتے, کتابوں کے لفظ رہ جاتے اگر حسین نہ ہوتے تو.
کیا بات ہے. اچھا، ہوا یہ کہ جس وقت ان کی شخصیات کو ہدف تنقید بنایا گیا تو ان کا کردار پس منظر میں چلا گیا. ہاں لوگوں کے ذہنوں سے اتر گیا کہ حسین بھی شہزادہ تھا، یزید بھی شہزادہ تھا. یہاں تک تو بات آپ نے سنی ہے نا، جی ہم نے سنی بھی ہے. داڑھی والے چوہوں سے سنی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی ایک دوسرا کردار تھا بدر سے لے کر احد تک، پھر احد سے لے کر حنین تک، حنین سے لے کر تبوک تک. یہ ایک مستقل کردار ہے. اس پر 1900 آیات ہیں قرآن کریم کی. اس کردار کے تقدس میں، تشخص میں، تقریم میں، تدریج میں، ترکیب میں، تعدیب میں وہ آیات ہیں، ان کے عنوانات ہیں. ان ذہنی عیاشوں کو کیا پتہ، یہ تو ادھر ادھر کی سنتے ہیں، بک بک سنتے ہیں اور اسی پر جناب اللہ اپنا ایمان رکھ لیتے ہیں. آئیں علم سیکھیں. کوئی مطالعہ نہیں، ہاں. کوئی تحقیق نہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ دوسری پاور جو ہے یہ ایثار اور وفا پر مشتمل انصار و مہاجرین ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ٹارگٹ کرو، لیکن ان کو اپنے طور پر ٹارگٹ نہ کرو، ایک دوسرے سیکشن میں ٹارگٹ کرو. سوائی ٹائٹل جو موجود ہے ان سے کہا جائے کہ ان کا کردار جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر کے ان کے رویوں کو مسخ کر دو، ان کے سارے تشخص کو. اب جب دونوں کردار زد میں آ جائیں، اہل بیت علیہ السلام کا بے مثل و بے مثال وفا اور ایثار پر مشتمل کردار جو امامت کا ٹائٹل رکھتا ہے، جی اب وہ بھی اگر زد میں آ جائے اور اصحاب رسول اللہ رضوان کا کردار بھی زد میں آ جائے تو بدر سے لے کر کربلا تک، شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک جتنے کرداروں نے اسلام کو آکسیجنیٹ کیا ہے، طاقت دی ہے، وہ کردار ہی اگر مسخ ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، باقی بچتا ہی کچھ نہیں ہے. صرف کہانیاں. ہاں افسانے. تو لہذا یہ دونوں طبقات چونکہ نیچرل یہودی ہیں، اس واسطے دونوں کرداروں کو مسخ کرنے کے لیے دونوں کو مد مقابل لایا گیا ہے. پھر جوتیاں بھی انہی کی، سر بھی انہی کی، اور نام بھی انہی کا. انہوں نے پتہ ہی نہیں چلیا. پتہ ہی نہیں چلیا. اور اب بھی نہیں چل رہا. ہاں اب جو لوگ اصحاب رسول اللہ رضوان کے ساتھ بڑی اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جی جگہ جگہ پر صحابہ فلاں فلاں صحابہ، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن اگر اس نشے میں آ کر حرمت حرم نبوت کی پامالی کا وہ سوچتے ہیں تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں. میں لکھ رہا ہوں کتاب. اچھا. ہاں، اس کا ڈایاگرام بن چکا ہے. ٹھیک ہے. من سب علی فہو کافر. اس پر میں نے دھول چٹا دی ہے دونوں طبقات کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، دیکھو نا جی، آپ اہل بیت کے دشمنوں کے نعرے مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے خطا بے گناہ کا نعرہ ہو گیا. ہاں ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یزید کا بھی آ گیا ہے، ہاں انہوں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے ساری تھوڑا چیزیں. تھوڑا انہوں بھی ٹھیک ہے نا. اظہار یکجہتی اس کے ساتھ. یعنی وہ سامنے کیا رکھ رہا ہے کہ صحابہ کرام، حالانکہ حلفاً کہتا ہوں اس کمینے کا صحابہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور ادھر میں اگر آپ علم کے ذخائر دیکھیں نا، تشیع اور تسنن کے، مجھے حیرت ہوتی ہے جتنے بھی خصائص اور مناقب اہل بیت کے بیان ہوئے ہم تک پہنچے ہیں وہ صحابہ کی زبان سے پہنچے ہیں. کیا بات ہے. اور جتنے مناقب صحابہ کے پہنچے ہم تک وہ اہل بیت کی زبان سے پہنچے ہیں. دیکھیں نا کتنے قربتیں ہیں آپس میں. ہاں. تو اکا دکا معاملات کو جس پر تصدیق کی ابھی ضرورت ہے ان کو مد نظر رکھ کر مطلب سارے کردار کو مسخ کر دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے. بہرحال ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ یہاں تک یہ ثابت کر دیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں علیہ السلام، میں اپنے اصحاب کو عبداللہ بن سبا کی حدیثیں سنایا کرتا تھا. جب پتہ چلا کہ یہ کمینہ سرشت دین کا غدار ہے تو پھر میں نے اس پر لعنت کی، اسے دفع کر دیا. صحیح. اور امام باقر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری صورتیں میں نے نکال کر آپ کو اس دن سنا دی تھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کا سارا دائرہ کار میں نے بیان کر دیا تھا، اور پھر اس کی سفارش بھی کی لوگوں نے کہ یہ تو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت کی دعوت دیتا ہے. علی نے فرمایا اس لیے تو میں اس کو جلا رہا ہوں کہ یہ کمینہ سرشت اس دعوت کے میں چھپ کر دین کی کمر کو توڑ رہا ہے، توحید باری تعالیٰ پر حملہ کر رہا ہے، صحابہ کی عظمت پر حملہ کر رہا ہے، اور ایسے ہی جناب والا اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. سمجھا گی نا. تو اس طرح کی یہ صورتیں ہیں. یہ میرے پاس سامنے موجم رجال الحدیث، یہ علامہ خوئی کی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک مسلم شخصیت ہے. کون ہے بندہ ان شیعوں میں، ان کمینوں میں، سبائیوں میں
کون سا ایسا حرامی ہے جو اس بندے کو چیلنج کرے؟ بڑی بات ہے. ہم اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ خلط بابس سامنے آئے نا جی، خلط بابس کا پتہ چل جائے گا خلط بابس کون کرتا ہے. اب دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور رسول اللہ کی رحمت سے اور اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے. یعنی ان کو میں بھاگنے نہیں دوں گا. صحیح. امام باقر علیہ السلام نے بھی یہ پوری، میں سند کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں، جو ہے نا امام کشی وہ کہتے ہیں کہ حدثنی محمد بن قولوہ القمی حدثنی سعد بن عبداللہ ابن ابی خلف القمی قال حدثنی محمد بن عثمان العبدی عن یونس بن عبد الرحمن عن عبداللہ ابن سنان قال حدثنی ابی عن ابی جعفر علیہ السلام ان عبداللہ بن سبا کانا یدعی النبوة ویزعم ان امیر المؤمنین علیہ السلام هو اللہ تعالی عن ذلك علوبا کبیرا فبلغ ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال نعم انت هو وقد كان القي في روعي انك انت الله واني نبي فقال له امیر المؤمنین ويلك قد ساخر منك الشیطان فرج عن ذلك ساکلتك امك وتوب فابى فحبسه واستتابه 3 ایام فلم يتب فاهلكه بالنار. کیا بات ہے. یہ چیز آپ نے بیان فرما دی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات والا معجم رجال الحدیث، رجال الحدیث، یہ علامہ خوئی کی ہے. علامہ خوئی کی ہے اور جلد نمبر ہے 11 ہاں اور صفحہ نمبر ہے 205. ہاں. تو میری جان یہ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ابھی تو 41 کتابیں ہیں ان کی. ہاں جو میں نے ان کے سامنے کرنی شیشہ ہو جائے گا ان کو. ٹھیک ہے. ہاں ان کو سانس نہیں آئے گا. یہ کتاب ہے تنقیح المقال فی علم الرجال، علامہ الثانی والرجال الکبیر الشیخ عبداللہ مامکانی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں علماء تشیع کے ہاں. وہ کہتے ہیں وقت وقع فی طریق الصدوق، امام صدوق جو ہیں ان کے طریق میں اس کا نام باقاعدہ درج ہے. رحمہ اللہ تعالی فی باب تعقیب من الفقہ من الفقیہ وغیرہ. وقال شیخ رحمہ اللہ فی باب اصحاب امیر المؤمنین، اس کو اصحاب امیر المؤمنین میں شمار کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں غالب ملعون حرکہ امیر المؤمنین علیہ السلام بالنار. ٹھیک ہے. یہ غالی تھا. کان یزعم ان علی الہ وانہ نبی اللہ عنہ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی لعنت کی. کوئی ایسا مسلمان ایسا نہیں. میں نے کیوں کہا کہ سبائی پر لعنت کرنا واجب ہے؟ صرف مولا علی نے کی ہے. مولا علی نے کی، اہل بیت نے کی، علماء تشیع نے کی، جو حلالی علماء ہیں جنہوں نے علم پڑھا ہے، تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس کے نطفے سے ہیں، وہ اپنے آپ کو محب اہل بیت ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ملعون ہیں اور غالی ملعون ہیں. اب جب آپ نے یہ ایک چیز منصہ شہود پہ لائے ہیں نا ہمارے چینل کے توسط سے، تو اب یہ دونوں طرح سے پھنس گئے ہیں. اس کا ان کا اب کہتے ہیں افسانہ ہے. جی کیسے افسانہ ہے؟ چلے افسانہ ہے تو اس کو دلیل گئے نا، دلیل سے ثابت کریں نا. دلیل سے ثابت کس بنیاد پر ہے؟ کوئی سندن حدیث لے آئیں. ٹھیک ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کوئی سندن حدیث پیش کر دیں، قول پیش کر دیں امام علی علیہ السلام سے لے کر آگے تک. حضرات ذی وقار، ہم تمام ناظرین و سامعین کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو بندہ عبداللہ بن سبا کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسے ایک فکشن سٹوری ہے، ایک کریکٹر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، افسانہ ہے ایک، تو اس سے یہ ہماری مؤدبانہ ایک گزارش ہے. بڑے احترام اور ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ وہ سندن ایک اہل بیت اطہار سے کوئی ایک روایت لے کے آ جائے کہ یہ جی بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے، اہل بیت کہہ دیں کہ ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر جو ہے نا وہ مان جائیں گے کہ واقعی آپ کی بات درست ہے. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ آپ یہ کر پائیں ہیں اور نہ یہ ہرگز کر سکیں گے. یہ دیکھو کہتے ثم انه لا ريب ان عبد الله بن سبا ضال مدلل ابن یہودی ہاں جی انت فیہ الاسلام لہدمہ، یعنی یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو ڈھانے کے لیے یہ روپ بدل کر آیا تھا کمینہ.
ٹھیک ہے. اور صحابہ کے اوپر تو جو ہے نا وہ تبرہ کرنا, ان کو برا بھلا کہنا. بل اخذ سعد بن امیر المومنین, حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا. لقتل ہی عمرو بن عبد ود وصنادیدہم, عبد ود اور جو دیگر سرداروں کو جو مولا کائنات نے تحقیق کیا تھا اپنی غیرت جلالت سے, تو اس کا انتقام لینے کے لیے روپ بدل کے عبداللہ بن سبا آیا. اور یہ سبائی آج بھی روپ بدلے ہوئے ہیں, اندر سے یہودی ہیں یہ, خواہ وہ کوئی امام مسجد ہے یا امام کعبہ ہے. اللہ اکبر. جو اہل بیت کی سیرت پر نہیں ہے وہ 100% جھوٹا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سیرت کتاب کا نام بتا دیں. یہ کتاب تنقیح المقال, تنقیح المقال ہے جی یہ کتاب. ٹھیک ہے. اور علامہ بہت بڑے جو ہے نا وہ علامہ صاحب ہیں, متوفہ 1351 ہجری. ٹھیک ہے. جلد نمبر 45. جناب آپ نے تو اتنی جلدیں جو ہے نا وہ خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی. اس کو آپ پڑھیں اور ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کمنٹ کریں. ہم آپ کے کمنٹ کا خیر مقدم کریں گے, لیکن دلیل کے ساتھ. جی دلیل کے ساتھ, فضولیات نہیں, بک بک نہیں. اور ابھی چشتی صاحب میں نے اس کا تقریباً 40 سے 45 گھنٹے مطالعہ پیش کرنا ہے. اچھا. جی ہاں سر, چونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی آپ کے ریڈیو شیڈیو میں یا کلپوں میں. اچھا. میں 40-45 اور لوگ سنتے بھی نہیں ہیں. میں لوگوں سے بھی حیرت ہوگا تھا ویڈیو چھوٹی بنایا کرو. اب دیکھیں نا, اتنی ہم ہزاروں اور لاکھوں کتابوں سے دیکھ کے ہم لوگوں کے لیے جناب ایک حق لے کے آتے ہیں, تلاش کر کے لاتے ہیں, اور لوگوں کے پاس جناب کہتے ہیں جی 5 منٹ کی ویڈیو بنایا کرو. ہمارے پاس یہ باجت الاعمال ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں اس کو آن نہیں کیا گیا. ہاں نہیں کیا گیا, بالکل ایسا ہی ہے. یہ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ جو کمینہ تشیع تھا نا, کمینہ قسم کا, اصل نہیں نقل صلاحیت, وہ چاہتا تھا کہ ہم اہل بیت کے ٹائٹل میں, اہل بیت کی محبت کے ٹائٹل میں پورے اسلام کو مسخ کر دیں, اس کی تاریخ ختم کر دیں. اچھا. جی ہاں. تو چونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں اور بڑے ملتے ہیں, تھوڑے بھی نہیں ملتے, اور یہ تنخواہ دار ہیں MI6 کے. اس لیے تو کہا ہے اپنے شیخ, کیا نام ہے ان کا, ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی قبلہ مدد اللہ علی, تو انہوں نے فرما دیا ہے کہ یہ برطانوی تشیع ہمارا تشیع نہیں ہے. وہ جڑا ایک اور بیٹھا ہے نا باہر, ہاں جی, امریکی شیعہ, تو چلو جو بھی ہے ان کا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی دلیل سے بندہ بات کرے. حضرات میں نے معارضہ دیا ہے نا جی, ان کے سامنے شیشہ کیا نا, سبائی اپنی کتاب دکھا دیں کوئی, اس کے اندر سندن حدیث ہو, اس کی سند کی صحت پر ان کے رجالیوں نے تصدیق کی ہو, تو ہم اپنی ساری گفتگو واپس لیتے ہیں. ہم اپنی حضرات ذی وقار آج تک کے لیے یہی ڈاکٹر صاحب کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے. سند کے ساتھ ایک روایت دکھا دیں. ٹھیک ہے. اہل بیت اطہار سے مرفوع روایت ہو, اور اس کی صحت پر دلیل بھی, اور اس کی صحت پر دلیل بھی لے آئیں, اور ان بزرگان دین سے لے آئیں جو کوئی اپنا بزرگ ڈھونڈنے کو جھوٹا موٹا لے آئیں, لکڑی کو بنا لیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ جناب چیلنج ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو کو واپس لے لیں گے. واپس لینے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنے چینل سے, فیت گارڈ یوٹیوب چینل سے ہم اس کو اریز کر دیں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے. اور آپ جو ہے نا یہ جو ایویں بلا وجہ سیکھ پا ہوئے ہیں اور اضطراب و کلکان کا شکار ہوئے ہیں, آپ کو سکھ کی اور سکون کی نیند بھی آ جائے گی. تو چلیں بسم اللہ کریں, ذخیرہ علم کو فائنڈ آؤٹ کریں, ٹریس کریں اس میں سے, اور کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے لے آئیں. آج تک کے لیے یہی ہم اپنا میں یہاں پر آخر میں اپنے معزز و مکرم مہمان پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کا انتہائی عمیق قلب سے متشکر ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اظہار خیال کے لیے ٹائم دیا. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فیت گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.